السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اقلیتوں کے قومی دن کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اسی سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے، اور ساتھ میں ایک نشست آج ہوئی پیلڈیٹ کے زیر اہتمام بھارتی ہائی کمشنر راگھوان کے ساتھ، ٹی سی راگھوان کے ساتھ۔ اس نشست کا احوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پنجاب میں جو 3 تجاویز سامنے آئی ہیں کہ 3 مراحل میں یہ انتخابات کرائے جائیں گے، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ سانحہ قصور یہاں جو واقعات پیش آئے، اس سلسلے کا فالو اپ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہوگا۔ اور کیا مخدوم جاوید ہاشمی 14 اگست کو واقعی کسی جماعت کو جوائن کر رہے ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں ہماری ان سے کیا گفتگو ہوئی، وہ بھی آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے شام صاحب، ابھی مگر وہ بھارتی ہائی کمشنر کی جو تقریر تھی اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے؟ میں نے ذکر کر دیا اس کا۔ اچھا، ہاں جی، تو پہلے ہم چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب مخاطب تھے ایک تقریب سے، اور ایک عرصے بعد منظر عام پر آئے ہیں، تو آج 11 اگست بھی ہے، اقلیتوں کا قومی دن بھی ہے، اور آج کے دن قائد اعظم محمد علی جناح کی جو 11 اگست کی تقریر ہے اس کو بھی یاد رکھا جاتا ہے، تو میرا خیال اسی سے شروع کیا جائے آج۔ جو مجلس دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم کی تقریر ہے، اور ایک لمبی تقریر ہے جس میں انہوں نے نئی مملکت کے خد و خال واضح کیے ہیں، یہ بتایا ہے تقسیم جو ہے وہ کن حالات میں اور کس طرح سے ہوئی، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ کس طریقے سے کرپشن اور دوسری جو ایولز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور اقلیتوں کے حوالے سے بھی بڑی انہوں نے ایک اہم گفتگو کی ہے۔ ان کے جو الفاظ ہیں، you are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other place or worship in this state of Pakistan. You may belong to any sect, any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. تو یہ قائد اعظم کی جو تقریر ہے، اس وقت جب کہ پاکستان قائم ہوا اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ پاکستان ایک بہت ایسی ریاست ہوگا یا تھیوکریسی ہوگی، یا تو ملاؤں کی حکومت ہوگی، اقلیتوں کے حقوق نہیں ہوں گے، تو قائد اعظم نے اس پس منظر میں یہ بات واضح کی کہ پاکستان ایک ایسی مملکت ہوگی جس میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے، اور یعنی کوئی کسی رنگ سے ہو، نسل سے ہو، مذہب سے ہو، کاروبار ریاست جو ہے اس کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کسی مسلمان کو کسی عیسائی پر، کسی مسیحی پر، کسی ہندو پر کوئی فوقیت ہو، یا اس کی جان اور مال جو ہے اس کی حفاظت نہ کی جائے کسی دوسرے مذہب کے یا نسل کے یا رنگ کے، تو تمام لوگ شہری کے طور پر برابر ہوں گے، اور یہ میرا خیال ایک بڑی بنیادی بات ہے، اور اس حوالے سے ہم اقلیتوں کا دن بھی مناتے ہیں، اور پاکستان میں دستوری طور پر اقلیتوں کو وہی سارے حقوق حاصل ہیں جو اکثریت کو حاصل ہیں، بلکہ اقلیتوں کو تھوڑے سے حقوق زیادہ حاصل ہیں، کیونکہ وہ ایک تو ووٹ دیتے ہیں عمومی سیٹ پر، جنرل سیٹ پر، وہاں کوئی بھی منورٹی کا سے تعلق رکھنے والا شخص کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے نشستیں مختص ہیں قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی، اور یہ جو مختص سیٹیں ہیں یہ براہ راست نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں، براہ راست تو پہلے تھے، اچھا، پہلے براہ راست تھے جداگانہ انتخابات، اس کے بعد اس کو ختم کیا گیا اقلیتوں کے مطالبے پر کہ جناب کانسٹیٹوئنسی بہت لمبی ہو جاتی ہے، پورے ملک میں ٹریول کرنا پڑتا ہے، پھر یہ ہے کہ یہ جو اقلیتیں ہیں وہ کٹ کے رہ جاتی ہیں اکثریت سے، ان کے مسائل مقامی سطح پر طے نہیں ہوتے، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی امیدواروں کی، کیونکہ ان سے ووٹ لینے نہیں ہوتے، تو ان کے مطالبے پر یہ بدلا گیا، اور یہ جو ووٹ کا حق جو ہے ان کو اسی طرح دے دیا گیا جس طرح مسلمانوں کو حاصل ہے، جس طرح انڈیا میں ہے، جس طرح بنگلہ دیش میں ہے، اور لیکن اس میں اضافہ ایک کیا گیا کہ نان مسلمز کے لیے سیٹیں مختص کر دی گئی اسمبلیوں میں۔ یہ نہ انڈیا میں ہے، نہ بنگلہ دیش میں ہے، نہ کسی اور ملک میں ہے، یہ پاکستان کا خصوصی جو ایک اعزاز ہے کہ یہاں اقلیتیں ایک طرح سے دوہرا حق رکھتی ہیں نمائندگی کا، ایک تو وہ عمومی نشستوں پر ووٹ دیتی ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کے لیے مختص نشستیں جو ہیں ان پر ووٹ پڑتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ بہت سے لوگ اس میں سے سیکولرزم برآمد کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے تو بس یہ کہہ دیا کہ یہ سیکولر سٹیٹ ہوگی پاکستان، حالانکہ قائد اعظم جو ہے میرے خیال انگریزی تو ان کی آج کل کے جتنے بھی انگریزی دان طبقے ہیں ان سب سے بہتر تھی، بلا شبہ، اور انگلستان میں پرورش پائی، وہیں پڑھے لکھے،
اور وہ ان سے بہتر انگریزی تو کسی کی نہیں ہو سکتی تھی. انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے افکار کے لیے اور نظریات کے لیے کہیں سیکولرزم کا لفظ استعمال نہیں کیا, کہیں یہ نہیں کہا کہ میرے آئیڈیاز سیکولر آئیڈیاز ہیں. تو جو اصطلاح قائد اعظم نے اپنے بارے میں استعمال نہیں کی, ہم بھی نہیں کر سکتے. اچھا, ایک بات ٹھیک ہے. دوسری بات یہ سمجھیں کہ میثاق مدینہ جو ہے اس کے الفاظ کی طرف آئیں ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے اور دنیا کی پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی, تو ایک یہودی قبائل جو تھے ان کے ساتھ ایک ان کا ایگریمنٹ ہوا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں. صحیح. اور ڈاکٹر حمید اللہ اس کو دنیا کا پہلا تحریری دستور قرار دیتے ہیں. اس سے پہلے کوئی تحریری دستور جو تھا اس نوعیت کا موجود نہیں تھا. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان اور یہودی ایک امت ہوں گے. پھر کہا گیا کہ مذہبی طور پر نہیں. لفظ امت کو نیشن سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں. ہاں, تو یہ جو اس کے میثاق مدینہ کے جو الفاظ ہیں کم و بیش وہی الفاظ جو ہیں قائد اعظم نے استعمال کیے ہیں یہاں اقلیتوں کا ذکر کرتے ہوئے. اور اس لحاظ سے قائد اعظم ایک پڑھے لکھے شخص تھے, ان کی نظر تھی تاریخ پر بھی, اور وہ ایک چیز ہر چیز سے واقف تھے, اور میثاق مدینہ بھی انہوں نے یقیناً پڑھا تھا. بالکل ٹھیک. شام صاحب, اگر یہ اس لیے آپ اس کے تناظر میں اس کو دیکھیں تو اس سے انٹرپریٹ کریں گے آپ. بالکل, اگر یہ بات درست مان لیجئے, جو کہ بظاہر نظر بھی آ رہی ہے کہ ایسا ہی انہوں نے کہا ہوگا, تو پھر اس کی جو آڈیو ٹیپ تھی وہ کیوں غائب کی گئی, اور یہ کیوں معاملہ سامنے آتا ہے کہ ان کی تقریر کو غائب کر دیا گیا؟ کوئی آڈیو ٹیپ غائب نہیں ہوئی, کوئی تقریر غائب نہیں ہوئی, یہ ریکارڈڈ ہے, موجود ہے. اور جس وقت 11 اگست کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے آج کے حالات ہیں, اس وقت کے سارے انتظامات ویسے تھے. اس وقت اولاً تو یہ ٹیپ وغیرہ کرنے کے کوئی انتظامات موجود نہیں تھے, اور دوسرا افراتفری تھی. ابھی تو ریاست جو تھی وہ قائم ہی نہیں ہوئی تھی. لیکن بات سن لینا, 11 اگست جو ہے وہ ریاست اس طریقے سے قائم نہیں ہوئی تھی. جو اعلان ہوا ہے باؤنڈریز کا وہ تو 14 اور 15 اگست کے درمیانی شب کو ہوا ہے. تو یہ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے, مجھے اس کو تحقیقات کرنی چاہیے اس کی کہ آیا کوئی اس کی ریکارڈنگ موجود تھی, اور کم از کم میں نے نہیں سنی اس کی کوئی ریکارڈنگ. میں یہ گزارش کرنا چاہتا کہ شفیع نقی جامی صاحب کا ایک بی بی سی کا آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے مرزا سولنگی صاحب کو بھی کوٹ کیا ہے, اور کئی ڈائریکٹر جو ریڈیو پاکستان کے رہے شعبہ آرکائیو سے بھی اور ویسے مجموعی طور پر ان کو کوٹ کیا. انہوں نے کہا 1977 سے پہلے تک تو یہ ارشاد قائد اعظم کے سلسلے میں قائد اعظم کی دیگر تقاریر کے ساتھ یہ تقریر نشر ہوتی تھی. ایک تو جملہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ 2003 تک بھی وہاں موجود تھی, لیکن اس کے کچھ الفاظ حذف ہو چکے تھے, اور بعد میں جب سولنگی صاحب نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی بی بی سی سے بھی اور آل انڈیا ریڈیو سے بھی, تو نہیں مل سکی. دیکھیے تقریر پہلی بات تو یہی کرنا چاہیے کہ ریکارڈنگ اس کی ہوئی تھی کہ نہیں, اور پھر یہ کہ وہ موجود تھی کہ نہیں موجود تھی. اب لوگ تو ہمارے کئی دوستوں نے تو یہ بھی ایک افسانہ گھڑ دیا کہ جو ترانہ تھا وہ جگناتھ آزاد سے لکھوایا تھا قائد اعظم نے. اب اس کا نہ سر تھا نہ کوئی پیر تھا, اور ترانہ پاکستان کا قومی ترانہ جس طرح لکھا گیا ہر شخص کو ہوگا. تو یہ بہت سے لوگ ایک باتیں بناتے ہیں اور گھڑتے ہیں جن کی تصدیق نہیں ہوتی. اور قائد اعظم کی یہ جو تقریر, میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی ریڈیو پر قائد اعظم کی یہ تقریر نہیں سنی ریکارڈڈ. اور ان کی بہت کم تقریریں ہیں جو ریکارڈڈ ہیں اور موجود ہیں, وہ ہم سنتے ہیں. ان کے الفاظ جو ہیں آج بھی محفوظ ہیں, اور اسی حوالے سے سرکاری طور پر ہم اقلیتوں کا دن مناتے ہیں پاکستان میں آج 11 اگست کو. اور یہ ایک بڑا میسج, کلیئر میسج ہے کہ اسلامی ریاست ہوتی ہے, جدید اسلامی ریاست جسے ہم بنانا چاہتے تھے اور اب بھی چاہتے ہیں, اس میں اقلیتوں کے حقوق وہی ہوں گے, جان کے, مال کے, عزت کے, آبرو کے, ووٹ کے, امیدواری کے اور ملازمت کے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں. اس میں کچھ تمیز نہیں کی جا سکتی. بالکل ٹھیک. آج پرلڈاٹ کے زیر اہتمام بھارتی ہائی کمشنر سے بھی ایک نشست ہماری ہوئی, آپ بھی وہاں موجود تھے, مجھے بھی اتفاق ہو ان کے خیالات سننے کا, اور یہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے کوشش کر رہے تھے کہ لرن کیا جائے گورننس کے حوالے سے اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو وہ بھی مخاطب ہوئے, اور انہوں نے جو بلوچستان اور کراچی میں جو ان کی مداخلت ہے بھارت کی, اس حوالے سے بھی ان سے سوال کیا گیا. میں چاہتا ہوں ذرا اس کی جو ذکر ہے وہ ہم کر لیں پروگرام میں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ پرلڈاٹ جو ہے وہ اس کے زیر اہتمام جو پارلیمنٹیرینز کے جو وفود ہیں انڈیا اور پاکستان کے, ان کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے. اور آج انہوں نے بھارتی ہائی کمشنر جو ہیں ٹی سی اے راگھوان, ان کو مدعو کیا تھا. بڑے فاضل آدمی ہیں, یعنی ڈپلومیٹ ہیں,
اور بڑے سیزنڈ PhD اور ڈاکٹر ہیں, اور پھر یہ ہے کہ ان کو عربی, انگریزی اور ہندی تینوں زبانوں پر عبور ہے. ہندی کو آپ اردو بھی کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ پاکستان یعنی انڈیا اور پاکستان وہ دونوں ایک دوسرے کے تجربات سے کیا سیکھ سکتے ہیں. موضوع یہ تھا, بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی آغاز ہی میں کہا کہ جب لوگ یہاں آتے ہیں تو موٹر وے کو دیکھتے ہیں تو پھر سوال کرتے ہیں کہ پاکستان نے کس طریقے سے ایک بین الاقوامی معیار کی موٹر وے بنائی اور کم و بیش 20 سال سے اس کا وہ معیار برقرار ہے, سسٹینڈ ہے. بالکل یہ لفظ انہوں نے یوز کیا تو تھا. یہ انہوں نے کہا بہت سی چیزیں ہیں, دیکھیں گورننس کے معاملے میں بھی, صفائی کے معاملے میں بھی, اداروں کے معاملے میں بھی, گروتھ کے معاملے جو ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں. لیکن اصل بات یہ بھی ہے کہ ملک کے اندر بھی, ہندوستان کے اندر بھی, انہوں نے کہا کہ اب ایک علاقہ دوسرے علاقے کی طرح نہیں ہے, ایک صوبہ دوسرے صوبے کی طرح نہیں. تو انہوں نے آپس اندر سے بھی بہت کچھ سیکھنا ایک دوسرے سے. اور ان کی بنیادی بات انہوں نے یہ کہی کہ دیکھیے ہم انڈیا جو ہے اس کا مفاد اس بات میں ہے کہ وہ آئندہ 20 سال تک اس کی جو اکانومی ہے وہ ترقی کرے 7%, 8% کے حساب سے. جی ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ یہ ترقی کرے گی تو پھر وہ ایک ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑا ہو سکے گا, اور اس کے لیے پھر ایک ماحول جو ہے ایسا امن کا سازگار ماحول چاہیے, اور ہمیں اپنے ہمسایوں سے بھی بہتر تعلقات کی ضرورت ہے. اس حوالے سے تو بڑے ایک ان کا فلسفہ تھا. اب ظاہر ہے ہمارے دوستوں نے اور ساتھیوں نے بڑے سوالات کیے, دانش اور موجود تھے, ایکس ڈپلومیٹ, میں چاہتا ہوں یہ بات پوری کر لیں پھر بریک کی جانب جائیں. میڈیا کے لوگ موجود تھے, شمشاد صاحب موجود تھے وہاں, شاہد ملک صاحب شاہد ملک صاحب جو تھے سابق ہائی کمشنر صاحب تھے ہمارے افتخار احمد, اور ہمارے جو افتخار احمد صاحب تھے, میڈیا کے دوسرے لوگ بھی تھے, پروفیسر حضرات بھی تھے, اپنا نصیر صاحب موجود تھے. تو یعنی یہ سارے لوگ جو تھے اپنے اپنے سوال کیے. تو یہ بریک لے لیں شامی صاحب, ہمارا پہلا چنک ایکسٹینڈڈ ہو گیا. بریک کے بعد ناظرین آپ سے ملتے ہیں, اور وہ جو بلوچستان اور کراچی میں مداخلت کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا بھارتی ہائی کمشنر نے, یہ آپ جان پائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بھارتی ہائی کمشنر TCA رگھوان صاحب کی ہم نشست کا احوال بیان کر رہے تھے, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا جو ثبوت ہیں بھارتی مداخلت کے کراچی میں اور بلوچستان میں, کیا آپ نے وہ دیکھے, تو ان کا کیا نہیں, یہ سوال نہیں کیا گیا. سوال تو یہ تھا کہ جو مداخلت کی جا رہی ہے, راہ کر رہی ہے بلوچستان میں اور کراچی میں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال. انہوں نے کہا میں نے کوئی ثبوت نہیں دیکھا, گویا مجھے کوئی ثبوت نہیں دکھایا گیا. تو اب یہ تو پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے, جو حکومت کو وضاحت کرنی چاہیے, اور جو ثبوت ان کے پاس ہیں وہ منظر عام پر لانے چاہیے. دیکھیے اب ہوتا یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی جب بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, تو وہ آپ اس میں وہی سوالات شروع ہو جاتے ہیں, جذبات کا اظہار شروع ہو جاتا ہے. اور انہوں نے کہا دیکھیے یہ جو نہری پانی کا معاہدہ ہے, سندھ طاس کا معاہدہ, یہ ایک بڑا اچھا معاہدہ تھا اور یہ بڑا اچھا ماڈل تھا. اس کو سامنے رکھ کر ہم آگے دوسرے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکتے تھے. لیکن بھارت اور پاکستان کے درمیان جو اعتماد کا فقدان ہے, لیک آف ٹرسٹ جو ہے, وہ بنیادی مسئلہ ہے. وہ بڑی دلچسپ بات انہوں نے کہی, دیکھیے جاپان اور چین کے درمیان, جاپان اور ویتنام کے درمیان, انڈیا اور چین کے درمیان بھی اختلافات موجود ہیں, اور اسی طریقے سے دنیا کے اور بھی بہت سے ملک ہیں جن کے درمیان ایسے اختلافات موجود ہیں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان موجود ہیں. تو وہ بھی تو معاملات ایک دوسرے سے ڈیل کر رہے ہیں نا. تو پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ بھی ان اختلافات کی موجودگی میں بھی ایک دوسرے سے تعلقات بہتر آپ نے وہاں یہ فرمایا تھا کہ 65 سے پہلے اگر حالات کو لے جایا جائے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. ہاں, میں نے دیکھیے پہلے تو یہ بتائیے کہ ممکن ہے کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان موجود تھے اور ادھر پنڈت جواہر لال نہرو موجود تھے, ہمارے کیسے تعلقات تھے. تو قائد اعظم نے 47 میں کہ پاکستان بننے سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے انڈیا اور امریکہ کے یعنی کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات ہوں گے, پاکستان انڈیا ویسے ہوں گے. تو قائد اعظم نے یعنی نارمل ایک معمول تھا, لوگ پرمٹ پہ آتے جاتے تھے ایک دوسرے ملکوں میں. اس وقت پاسپورٹ بھی نہیں تھا, پاسپورٹ کئی سال بعد آیا, پھر ویزا بعد میں آیا, اور بزنس کرتے تھے. یہاں ایسے ادارے موجود تھے جو انڈینز کی ملکیت ہے. تو یہ ایک نارمل ایک ڈاک آتی تھی,
खत रसाले आते थे, अखबारात आते थे, तो ये कम्युनिकेशन मौजूद थी। और बाकी जो इख्तलाफ था कश्मीर का वो भी जारी था, नारी पानी पर इख्तलाफ था वो भी जारी था। तो 1965 की जंग के बाद ये हमने एक एनिमी डिक्लेयर कर दिया इंडिया को, और इंडिया ने जाहिर है हमें समझ लिया। तो अब उसके नतीजे में यहाँ टेक ओवर कर ली गई उनके प्रॉपर्टीज जो है इंडियंस की, और दूसरे मिसाइल पैदा हुए। अगर हम 65 से पहले आ जाए, कायदे आज़म के दौर में और लियाकत अली खां के दौर में पहुंच जाएं, तो इख्तलाफ मौजूद होंगे और हम उनको तय करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन भी होगी एक ताल्लुकात में। ये एक स्टेप है जो हम पीछे की तरफ हमें लेना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में यानी टेंशन एक जैसी नहीं रही 65 की जंग के बाद भी। आप देखें कि जो मोरारजी देसाई का दौर आया, बड़ा मिसाली दौर था, उसमें निशाने पाकिस्तान का एजाज़ दिया हुकूमत पाकिस्तान ने मोरारजी देसाई को, जो वज़ीर आज़म थे इंडिया के। फिर जनाब ये जो अटल बिहारी वाजपेयी आए, वो पाकिस्तान तशरीफ लाए, मीनारे पाकिस्तान पर गए, और बस के जरिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान हमारी मोहर से, इंडिया की मोहर से नहीं चल रहा। और फिर वो सूरत हाल ख़राब हुई, बाद में कारगिल हुआ। और फिर जब परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था और मनमोहन सिंह का, उस वक्त भी एक नॉर्मल बड़े अच्छे ताल्लुकात डेवलप हो गए थे। और तो ये हमें, और उस जमाने में तो बात होने लगी थी कि हमें एक ऐसा हल तलाश करना है जो पाकिस्तान, भारत और कश्मीरी तीनों के लिए काबिल कबूल हो। यानी कोई एक दूसरे पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। तो ये एक स्पिरिट है, हमें उसको जिंदा करने की जरूरत है, और ताकि हम डेवलप कर सकें, आगे बढ़ सकें, इस खित्ते में अमन कायम हो सके। और उनका नुक्ता नजर, मैं इंडिया जब गया तो मुझे मालूम हुआ कि इंडियन से समझते हैं कि पाकिस्तान ही ने हर मामले में फसाद डाला है, और पाकिस्तान में हम समझते हैं कि इंडिया ने फसाद डाला। एक दूसरे का नुक्ता नजर समझने की जरूरत है, फिर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। शाम साहब, कसूर में जो पेश है वाक़यात, उनका फॉलोअप भी प्रोग्राम में हम जरूर शामिल करेंगे। एक तो कल हमारे प्रोग्राम में जो आपने तजवीज़ दी JIT की, वो लगता है हुकूमत ने सुन ली और उसकी तश्कील हुई। ये 5 रुकनी टीम है DIG अबू बकर की क़यादत में। SSP खालिद चीमा साहब हैं, DSP लियाकत अली, ये कसूर पहुंच चुके हैं। एक तो ये, दूसरा मुलज़मान, हम कह सकते हैं हमारी तजवीज़ सुन ली है, लेकिन हो सकता है कि हुकूमत अपने तौर पर भी इस तरह गौर कर रही हो। और जैसे वो कहते हैं ना, बड़े आदमी एक तरह सोचते हैं। दूसरा ये है कि आज 5 मुलज़मान को यहाँ पर ATC लाहौर में पेश किया गया था। उनका 28 रोज़ा रिमांड है, और आफ्ताब बाजवा साहब की एक प्ली थी कि जी इस मुकदमे को मिलिट्री कोर्ट्स में भेजा जाए, और इस सिलसिले में तायुन करना था उस दरख्वास्त का कि क्या ये इसकी समाअत हो सकती है। नहीं तो ATC के जज मुजफ्फर अली शाह साहब ने कहा जी बिल्कुल इसकी समाअत हो सकती है, 1 हफ्ते का टाइम दिया वीकेंड को कि जवाब दें इस सिलसिले में। देखिए, वो समाअत तो कर ली होगी उन्होंने, उनके दायरा इख्तियार में ये बात नहीं है। देखिए, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है वो ये नहीं कह सकती कि मामला फौजी अदालत में भेजा जाए। ये फौजी अदालत में एक मखसूस नौयत के केसेस जाने हैं, और वो भी हुकूमत को फैसला करना है। हुकूमत फैसला करेगी कि कौन सा केस वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और ये जो केस है, ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को सुनना चाहिए। एक बात देखिए, जो हमारे यहाँ जो गैंग रेप है, तो वो जज साहब ने हुकूमत से राय मांगी है ना? नहीं, फैसला उनके दायरा इख्तियार में ये बात है नहीं, दायरा समाअत में। बाकी तो ठीक है, उन्होंने जो फैसला किया हम उस पर क्या कह सकते हैं। देखिए, ये जो गैंग रेप है ना, उसकी सजा मौत है। ठीक। और ये तो फसाद फिल अर्ज कह लीजिए, इस तरह के जो जराइम हैं उनके लिए रजम की सजा, यानी संसार करने की सजा जो है, उलमा इस पे मुत्तफिक है कि वो सजा देनी चाहिए। तो इनकी सजा तो मौत है। जिन लोगों ने इन बच्चों को बरगलाया, फिर उनकी वीडियोस बनाई, फिर उनको ब्लैकमेल किया, यानी इनके साथ कोई रू रायत होनी नहीं चाहिए, और किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है, ना उन बच्चों को अदालतों में घसीटने की जरूरत है। वो वीडियोस चेक कराए जाए, अगर वो दुरुस्त है, अगर वो वीडियोस हकीकी हैं और उनमें कोई फैब्रिकेशन नहीं हुई, तो उन वीडियोस की बुनियाद पर आप मुल्ज़मों का तयन कर सकते हैं और उनको सजा दे सकते हैं। चंद रोज में ये फैसला हो सकता है, और बिल्कुल एक आंखें बंद करके ये फैसला करना चाहिए और इनको लटका देना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ नाज़रीन, प्रोग्राम में एक वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कसूर साने के फॉलोअप की हम बात कर रहे थे,
ایک تحریر بھی آپ کے سامنے پڑی, اس پہ آنے سے پہلے سوال, کالم لکھا ہے نا, ایک سوال سر, تو دل ہلا دیا اس نے, وہ میں سنتا ہوں. ایک سوال, یہ قومی اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے کہا جی یہ معاملہ تو صوبائی معاملہ ہے, اس پر بحث نہیں ہو سکتی. ایاز صادق صاحب جو ہیں ان کو آیت کریمہ پڑھنی چاہیے, ان کے کچھ برے لگتا ہے برے گھڑیاں آ رہی ہیں. پہلے انہوں نے الطاف حسین صاحب کو ٹیلی فون پھر ان کا فیصلہ بھی آنے والا حلقے کا, اور پھر ابھی یہ جو انہوں نے یہ کہا یہ صوبائی معاملہ ہے, تو یہ افسوس ہوا مجھے اس بات پر. دیکھیے ٹیکنیکلی تو صوبائی معاملہ ہے, تو جو شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کہی اس میں بڑا وزن. انہوں نے کہا یہ جو بچے جو شہید ہوئے تھے اے پی ایس کے, یہ تو پھر صوبائی معاملہ تھا خیبر پختونخوا کا. یہ معاملہ یہ ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہے. بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو قوموں کے اعصاب کو متاثر کرتے ہیں, ان کو ایک اجتماعی ول کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے, ان کا سامنا کرنے کے لیے, سزا دینے کے لیے. تو اس لیے یہ واقعہ تو قومی اسمبلی میں ڈسکس ہونا چاہیے تھا, پھر وہ اقدامات کرنے چاہیے تھے جو اس طرح تجاویز سامنے آنی چاہیے تھی یکسوئی کے ساتھ. یہ اخلاق جو اخلاق کو برباد کرنے والے عناصر ہیں اور جو اس طرح کی وارداتیں ہیں ان کا قلع کما کرنے کی تجاویز ہونی چاہیے. تو صافی صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی لکھا ہے. سلیم صافی نے تو کمال کیا, جنہوں نے موازنہ کیا ہے کہ جو بچے شانہ پشاور میں شہید ہوئے, وہ جب ان کا ذکر کرتے ہیں کیا ان کے والدین کو ایک سکون ملتا ہے, ان کی شہادت کے ذکر سے سر فخر بلند ہوتا ہے, اور وہ ان کی یاد کے سہارے اس سے توانائی حاصل کرتے ہیں. اور یہ کیا بچے یہ ہیں جن کو زندہ درگور کر دیا گیا, اور ان کا ذکر بھی نہیں ہم کر سکتے, ان کو رو بھی نہیں سکتے, ان کا نام بھی نہیں لے سکتے. ان کا اتنی, اور ان کا اتنی یعنی بے حسی, اتنا ظلم, اتنی شقاوت جس کا مظاہرہ کیا گیا, اور ایسے ہی مجرم ہیں. انہوں نے کہا یہ جو وحشت پہ وحشت ہے, یعنی پہلے یہ اقدام کیا گیا, واردات کی گئی, پھر فلمیں بنائی گئیں, پھر جگہ جگہ پھیلائی گئیں, اور پھر اپنے رسوا کیا گیا پاکستان کو. اور یہ لوگ جو ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو سنسار کرنے کی اجازت ہے, اور ان کو سنسار اگر کر دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. مجھے تو سر یہ بھی شکوہ ہے کہ جب کوٹ رادھا کرشن میں ایک مسیحی جوڑے کو جلایا گیا تھا بھٹو پہ, تب تو مساجد میں فتوے جاری کیے گئے تھے ان کے خلاف. یہاں یہ سب کچھ 4-5 سال سے ہوتا رہا, تو فتوے دینے والے کہاں گئے؟ نہیں, اب جو مسیحی جوڑے کو جلانے والے ہیں نا, اس سے آپ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے آپ کی بات, وہ جلانے والوں کے خلاف فتوے دیے گئے تھے, اور ان سے زیادہ دہشت گردی کی عدالت میں ان پر مقدمے چلے تھے, اور وہ لوگ پکڑے گئے تھے, ان کو عبرتناک سزائیں ملی تھی, سزا مل چکی, وہ جیلوں میں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو مسجدوں سے آوازیں بلند ہوئی تھی کہ یہ جو جلانے والے ہیں ان کو پکڑا جائے بدبختوں کو, اور آج بھی جو ہے یہ جو لوگ ہیں جو واردات کا جنہوں نے ارتکاب کیا ہے, ان کو تو کوئی کڑی سے کڑی سزا دی جائے وہ کم ہے. ٹھیک. بلدیاتی انتخاب کی بات کرتے ہیں, پروگرام کا آخری حصہ ہے. 3 مراحل میں اب تجویز سامنے, 9 ڈویژن ہے تو 3-3. ہاں جی, پنجاب کے بلدیاتی انتخابات ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 3 مراحل میں کرائے جائیں. اور دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے پھر سے استدعا کی ہے, 1 مہینہ مزید ڈیلے میں کیا ہے. جہاں ابھی دیکھیے یہ سیاسی جماعتوں کو پنجاب حکومت پہ لازم ہے, یا الیکشن کمیشن پہ, وہ سیاسی جماعتوں کو دعوت دیں, ان سے مشاورت کرے, اور پھر دیکھیں کہ کتنے مرحلوں میں یہ انتخابات ہونے چاہیے, اور سیاسی جماعتوں کو اور پہلے کن علاقوں میں ہونے چاہیے, بعد میں کن, یہ سارے اتفاق رائے سے یہ معاملات طے ہونے چاہیے. اس کو یک طرفہ طور پر نہ حکومت کو اجازت ہونی چاہیے نہ الیکشن کمیشن کو. جاوید ہاشمی صاحب کا بہت ذکر ہے جی پچھلے چند دنوں سے, بلکہ سوشل میڈیا بالخصوص کے جی 14 اگست کو وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. تو آج میں نے پھر ان سے گفتگو کی ہے اس معاملے پر. وہ یہ کہتے ہیں کہ فی الحال تو ایسا کوئی موڈ نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی ایسی کانٹیکٹ یا ایسا کوئی رابطہ ہوا ہے, اور آنے والے 2-3 مہینوں کے اندر تو کسی جماعت میں شمولیت کا میرا کوئی امکان نہیں ہے. چلیے پھر آپ مطمئن ہو گئے. ہاں, یہ جو 14 اگست کی اطلاع تھی اس میں کوئی وزن نہیں تھا. جو اہل سیاست ہے نا, دیکھیں جیسے ان کے اپنے رنگ ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے جاوید ہاشمی صاحب کا موڈ کب بدل جائے, لیکن فی الحال یعنی جب آپ نے ان سے گفتگو کی ہے اس وقت تک ان کا ارادہ نہیں تھا, فی الحال تک نہیں تھا. نبیل قبول صاحب سے سیکیورٹی واپس لے لی ہے, اور وہ چلے گئے پھر سندھ ہائی کورٹ میں کہ مجھے رینجرز کی سیکیورٹی دی جائے, کیونکہ مجھے الطاف حسین صاحب کی جانب سے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. متحدہ نے یہ جواب دیا ہے کہ جناب یہ تو سیاسی شعبدہ بازی ہے سیکیورٹی کے چکر. نہیں, اگر دیکھیے اگر ان کو یہ خطرہ ہے, اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے, پھر ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے. خدا نخواستہ کل کسی ہو سکتا ہے, یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ الطاف حسین صاحب ان کو قتل کرائیں گے, خدا نخواستہ کوئی اور شخص یہ واردات کر دے تو پھر نام کس کے لگے گی؟
یہ تو متحدہ کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان کو سیکورٹی دی جائے، بلکہ ان کو اپنے آدمی لگا دینے چاہیے ان کی سیکورٹی کے لیے۔ دوسرا جو پروگرام کے پہلے اور دوسرے حصے میں جو گفتگو ہوئی تھی اقلیتوں کے حوالے سے، قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کے تناظر میں جو بات ہو رہی تھی، سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ بلکہ پوچھا بھی جا رہا ہے ہم سے کہ اگر اقلیتوں کو برابری کے حقوق حاصل ہیں تو پھر وطن عزیز میں صدر یا وزیر اعظم کا عہدہ ان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے تو اپنی ایک روایات ہیں، ہر ملک کی اپنی روایات ہوتی ہیں، اقدار ہوتی ہیں۔ مثلا برطانیہ ہے، اس میں جو بادشاہ ہے یا ملکہ ہے وہ ایک عام کرسچن بھی نہیں بن سکتا، مسلمانوں کی جو بات چھوڑیے، کوئی مسلمان جو ہے برطانیہ میں ملکہ یا بادشاہ نہیں بن سکتا، عام کرسچن بھی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جاپان کا بادشاہ ہے، وہ تو اپنے جہائی خاندان میں رہتا ہے، جس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جاپان میں برطانیہ میں جمہوریت نہیں ہے۔ تو یہ اگر ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کوئی غیر مسلم، تو اس سے ان کے حقوق پہ گزرنی پڑتی۔ یہ ایک خط ہے نصرت علی شہانی صاحب کا وفاق المدارس الشیعہ سے، جامعہ منتظر ماڈل ٹاؤن لاہور سے، ایک پروگرام ہم نے کیا جس میں ہم ملک اسحاق کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ ملک اسحاق کے جی، وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ تاثر یوں ابھرا ہے کہ جیسے آپ نے انہیں جب ملک اسحاق صاحب کی بجائے ملعون کہنا اور واسطے جہنم ہونے کا آپ کو کہنا چاہیے تھا، اور دوسرا انہوں نے کہا سر کہ جو مواد فقہ کے متعلق مواد شائع ہوا اس میں غیر شیعہ مصنفین کی کتب جو ہے وہ زیادہ تھی، اور یہ اشتہار بھی پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے شائع کیا گیا تھا، تو وہ کچھ شکایت کر رہے ہیں آپ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فرقہ وارانہ معاملات ہیں نا، ان میں ہم زیادہ تفصیل میں گفتگو کر نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ کسی شخص کے بارے میں تو یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا ملعون، اور یہ اس طرح کے بوجھل الفاظ استعمال نہیں کروں گا۔ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، شوق پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ کریں۔ اور ملک اسحاق کے بارے میں جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ یہ کی تھی کہ یہ جو مذہبی لٹریچر ہے جو منافرت پیدا کرتا ہے، جس سے ہمارے اکابرین کی توہین ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں اس کے رد عمل کے طور پر لوگ بہکائے جاتے ہیں یا بہک جاتے ہیں یا مشتعل ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ باقی یہ ہے کہ کسی بھی مسلک کا شخص ہو وہ نشانہ بنے گا، اس کو بنایا جائے گا، مظلومیت کی موت اسے مارا جائے گا، ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے لیے دعا بھی کریں گے اور قاتلوں کے خلاف آواز بھی بلند کریں گے۔ ماضی میں جب بھی ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں نشانہ بنے ہیں، ہم نے شدت سے آواز بلند کی ہے، اور مگر اس جو یہ مسلکی چپکلش ہے اور موٹے موٹے الفاظ استعمال کرنا اور دشنام ترازی سے کام لینا، یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے، پروگرام کا وقت اور اپنی روش بدل نہیں سکتے۔ یہ تمام بھائیوں کو یہ خبر ہو جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے شامی صاحب، پروگرام وقت ختم ہو گیا، لیکن جاتے جاتے بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کا اور تقریب کا ہم نے حوالہ دیا تھا۔ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب وہ بڑے عرصے بعد منظر عام پر آئے، ایک مجمع سے خطاب کیا، تو ان کی یہ جو دوبارہ سے واپسی، آج تو کچھ بہتر اردو بہتر کلام تھا ان کا۔ اچھی بات ہے۔ دیکھیے اگر بلاول بھٹو جو ہے منظر عام پر نہیں آئیں گے تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کو سنبھالا نہیں جا سکے گا۔ پیپلز پارٹی کو ایک ضرورت ہے جوان قیادت کی، اور بلاول بھٹو کو اپنی جان لڑانی چاہیے اور اپنے قابو کرنا چاہیے اپنی بھیڑوں کو، وگرنہ یہ منتشر ہو گئیں تو پھر بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔